أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے اسی سلسلے کو جو گزشتہ 2-3 جمعوں سے چل رہا ہے آگے بیان کرتے ہوئے جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ بچے کی تربیت کا دور شروع ہوتا ہے کہ جب آدمی نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے نیک عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور پھر نیکی پر زندگی گزاری ہے، دونوں باتوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھیں. ایک ہوتا ہے کہ نیک عورت کے ساتھ نکاح کرنا، اور ایک ہوتا ہے نیکی کے ساتھ اس نکاح کو، اس رشتے کو نبھانا. یہ جملہ بہت غور سے سمجھیے گا. بعض مرتبہ نیکی کے ساتھ، نیک عورت کے ساتھ نکاح تو کیا جاتا ہے، لیکن نیکی کے ساتھ زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ میں نے جو دوسرا لفظ کہا تھا وہ یہ تھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں، ہسبینڈ وائف کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بہت اچھی ہونی چاہیے. کچھ پوائنٹس میں نے اس میں ذکر کیے تھے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت پروٹیکشن چاہتی ہے، وہ تحفظ چاہتی ہے کہ اس کو ہر طریقے سے سیکیورٹی ملے، لیکن ہمارے معاشرے میں باوجود اس کے سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن وہ نہ کے برابر ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاتے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتا ہے یا اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ان تمام کاموں کو آسان کر دے کہ میں کوئی ایسا نظام بناؤں کہ وہ بچے اور بچیاں، وہ نوجوان بھائی اور بہنیں جو نکاح کرنا چاہتی ہیں وہ کم از کم 10 سے 15 دن کا ایک ٹریننگ سیشن لے لیں ہم سے، جس میں بیوی کو یہ پتہ چلے کہ اس کے کیا حقوق ہیں شوہر پر، اور شوہر کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کے اوپر کیا حقوق ہیں بیوی کے. ورنہ یہ جو کلیشز آ رہے ہیں بہت خطرناک کلیشز ہیں، مجھے شاید یہ روزانہ سننے کو مل رہے ہیں. کل میں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن کیا، تقریباً 2.5 گھنٹے کا میرا ڈسکشن تھا. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. میں نے اس کو یہ بتایا کہ ایک مرتبہ اس طرح کا ایک کیس میرے سامنے آیا. ایک بچہ اپنے والد سے بڑا ناراض، اور والد کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس سے کہ بچے کی ناراضگی لازمی بنتی تھی. میں نے اس بچے، اس نوجوان کو کہا کہ تمہارے کرنے کے چند کام ہیں، اگر تم اس کو کر لو تو خدا کی قسم تمہاری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. اور اس 22 سالہ نوجوان کو، جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، جس کی فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں 95 سے اوپر پرسنٹیج ہے، مارکس. میں نے اس بچے کو کہا کہ تم 2-3 کام کر لو. جب جاؤ اپنے باپ کے ہاتھ چومو، جب جاؤ تو اپنے باپ کی پیشانی پر بوسہ دو، رات میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے باپ کے پاس بیٹھو، اور کبھی سر دباؤ، کبھی ٹانگیں دباؤ. اور ہفتے میں ایک بار یہ کیا کرو کہ معلوم کیا کرو کہ ابو آپ کیا کھائیں گے، میں آپ کے لیے وہ لا دوں یا میں وہ بنا دوں.
یا کبھی کبھی کچھ نہیں کر سکتے تو چائے جا کر کے کچن سے خود بنا کر اپنے باپ کو دو. لیکن یہ تمام تر چیزیں جب ہوتی ہیں جب باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرتا ہے. یہ بہت خطرناک بم ہے اس وقت میں جو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کی قسم میں تقریر وغیرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا. میرا ایک درد ہوتا ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شاید جذبات میں کچھ زیادہ بھی کہہ جاتا ہوں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میری ادنا سی حیثیت نہیں ہے, ایک ادنا سی حیثیت نہیں ہے میری. منی کے ایک ناپاک قطرے سے میں پیدا ہوں, ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدائش ہوئی ہے اور مٹی میں مجھے مل جانا ہے. لیکن جب درد ہوتا ہے تو وہ چھلکتا ہے. شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہوں میری باتیں. یہ دیوانے کی بک ہے جو بک رہا ہے. بیوی کے ساتھ شوہر کے تعلقات, جس میں کئی چیزیں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک تو یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نظر انداز نہ کرے, یعنی اس کو وقت دینا شروع کرے. سیدنا امیر المؤمنین, اب میں آپ کو ان لوگوں کا واقعہ بتاتا ہوں. دیکھیے جو لوگ بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, وہ تو بیویوں کو وقت دینے کا ان کے دلوں میں خیال ہی نہیں آتا ہے. یہ ریکارڈنگ میں کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ مستورات کی طرف سے یہ باتیں اور کچھ لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آئیں کہ آپ ذرا یہ اپنے جمعے کے بیانات ذرا ریکارڈ کر لیا کریں تاکہ ہم تک بھی پہنچ جائیں. تو امید یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ میرا جو درد ہے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور اللہ اس کو میرے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے. تو ان لوگوں کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابی بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ اس درجے کے صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا قرآن سننے کی خواہش کرتا ہے. نبی علیہ السلام سے فرمایا جائیے اور ابی بن کعب سے کہیے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھے اور میں اس کو سننا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام گئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا پڑھیے تو فرمایا اللہ کے نبی میری کیا اوقات غلام اور آقا کے سامنے تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ نہیں حکم اسی طرح ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر آتا ہے. تو آپ نے پوچھا اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک, ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ وہ قرآن پڑھے, میں اور میرے فرشتے اس کا قرآن سننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, کس درجے کے وہ صحابی ہوں گے, کیا عشق ہوگا اللہ کے ساتھ, کیا سینے میں وہ محبت کی آگ لگی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے درجے کے صحابی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آ کر کے ایک عورت نے شکایت کی اپنے شوہر کی, اور اللہ اس عورت پر, اس صحابیہ پر کروڑوں سلام اور کروڑوں رحمتیں نازل کرے اس کی قبر پر. اس صحابیہ بھی کیا اعلیٰ درجے کی صحابیہ تھی. آئی, آ کر کے کہا امیر المؤمنین میرا شوہر بڑا نیک ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر عبادت کرتا ہے, نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہے. خاموش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے. اس عورت نے پھر کہا امیر المؤمنین میرا شوہر بڑا نیک ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہے. کوئی شکایت معلوم ہوتی؟ امیر المؤمنین جیسا عظیم صحابی جس کی برکت سے جو بات امیر المؤمنین نے زمین پر کہی اللہ نے اس کو قرآن بنا کر کے نازل کیا ہے. تقریباً 22 مقامات ایسے ہیں. جو بات حضرت عمر نے یہاں کہی اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کیا ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر شکایت کس بات کی ہے, یہاں کیوں آئی ہیں, شکایت کیا ہے؟ اتنا اچھا شوہر ہے, اتنا نیک شوہر ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے, اور اس کا ظرف دیکھیے,
کس خوبصورت انداز میں شوہر کی شکایت کر رہی ہے کہ پورا دن روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، رات میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میری طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ برا مت مانیے گا میری بات کا، میں دیندار لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو یوں کہتے ہیں بڑی مصروف زندگی ہے اللہ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے، جائیں، ضرور جائیں، جانا چاہیے، لیکن جو دوسروں کے حقوق ہیں، دین اسی کا نام ہے۔ ابھی تو یہاں دین اور مذہب کا کانسیپٹ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے۔ کسی دن میں اس پہ بھی بات کروں گا، یہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، اور جو ابھی جتنا کچھ چل رہا ہے نا وہ سب مذہبی باتیں چل رہی ہیں، دین نہیں ہے، مذہبی باتیں ہیں، مذہبی باتیں ہیں۔ نماز، تلاوت، ذکر، تسبیح، دین نہیں ہے۔ دین تو کچھ اور چیز ہے، دین کا کانسیپٹ تو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اور ہم ساری باتیں دین کے کانسیپٹ پر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو حیرت میں آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ کیسی عورت ہے، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ بتائیں، فرمایا میرا فیصلہ کر دیں۔ اپنے شوہر کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی اس طرح کی باتیں کرتی ہے، تمہاری نیکی کو بیان کر رہی ہے، اور دیکھو تمہارا حق، تمہارے اوپر بیوی کا حق ہے، لیکن اگر تم روزہ ہی رکھنا چاہتے ہو تو 3 دن روزہ رکھو اور چوتھے دن افطار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں 3 نوجوان آئے۔ بعض نوجوان بڑے متشدد ہوتے ہیں، بڑی سختی ہوتی ہے، ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم امامت کرتے ہیں، ہم مدرسہ پڑھاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، پڑھائیں، آپ خوب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب طاقت دے، خوب کریں۔ ایک نوجوان نے کہا اللہ کے نبی میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، کنوارا رہوں گا۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی میں پوری زندگی رات بھر عبادت کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی بھی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ سنت بیلنس کا نام ہے۔ لوگ وظائف معلوم کرتے ہیں، وظیفے بتائیے، 1000 تسبیح پڑھنے کا وظیفہ بتا دیجئے تیار ہو جائے گا، نماز فرض پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم سنت سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، بیوی سے ملاقات بھی کرتا ہوں، لہذا تم میرے طریقے پر نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تم بھی میرے طریقے پر نہیں ہو۔ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں بغیر نکاح کے نہیں رہتا۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم شادیاں کرو، خوب شادیاں کرو نیکی کے ساتھ، ورنہ یہ زندگی گناہوں کے ساتھ گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی۔ ماں باپ کو اعتماد میں لے کر کے شادی کیجیے، اگر ماں باپ اعتماد میں آتے ہیں تو شادی کیجیے، اور اگر نہیں آتے ماں باپ اعتماد میں پھر بھی شادی کیجیے، چھوڑ دیجیے ماں باپ کو۔ شاید بڑی بری لگ جائے کچھ لوگوں کو یہ بات ماں باپ کو کہ شاید ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کے علاوہ گناہ سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی مراقبہ نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے شادیوں کو عام کرو، رواج دو مساجد میں نکاح کا، رواج دو مساجد میں نکاح کا، اللہ کی قسم، ورنہ یہ نسلیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی تمہاری نسلیں۔ یہ زنا، گھر گھر زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، چاہے آپ میری بات کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کتنا اپنی آنکھوں پہ پردے ڈالیں، کبھی اپنے بچے کی نظروں میں نظریں ڈال کر دیکھیے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، موبائل پر اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ ابھی پیچھے لاک ڈاؤن میں کیا کیا ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب جن سے میں کل ملا، وہ کہتے ہیں جی اس لاک ڈاؤن نے میرے بچے کو برباد کر دیا، 24 گھنٹے موبائل پر گزر رہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، بچہ نافرمان ہو گیا، بچہ مقابلے پر آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی غلطی، کہنے لگے میری غلطی یہ تھی کہ میں بڑے غصے میں آ جاتا ہوں، اپنے بچے سے بات کرتا ہوں تو بڑا غصہ ہو جاتا ہوں ایک دم سے۔ یہ بربادی نہیں تو کیا ہے؟ آپ چھوٹے سے بچے کے ساتھ غصہ نہیں کریں تو یہ تمیز نہیں، لوگوں کو بولنے کی تمیز نہیں۔
تو یہ جو بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ نے اس بات کا حکم کیسے دے دیا کہ 3 دن تک روزہ رکھ لو، باقی چوتھے دن افطار کرو، بیوی کے پاس وقت گزارو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَانْكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ نکاح کرو عورتوں سے، مِنَ النِّسَاء جو تمہیں پسند ہیں، مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 2 3 4، اور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر خوف ہے تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہمارے یہاں اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، وہ اس نے دوسرے کا 2 نکاح کر رکھے، اس نے 2 شادی کر رکھی ہے۔ اگر ضرورت ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو کسی کے مت سنیے، قرآن کو سمجھیے جانیے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ یہ جو ایک بڑا ہمارے ہاں ایک مزاج چل گیا ہے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، سعودی میں پڑے ہوئے ہیں، گلف کنٹریز میں پڑے ہوئے ہیں، یورپین کنٹریز میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں بالکل نہیں، بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کے پاس گئے، حضرت حفصہ امہات المؤمنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ سے زیادہ کوئی پاکیزہ عورت نہیں ہو سکتی، ایمان والوں کی مائیں ہیں جن کی پاکیز پر قرآنی آیتیں اتر رہی ہیں پاکیز کی بیان کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میری بیٹی ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن دور رہ سکتے ہیں؟ فرمایا 4 ماہ۔ اب نے فرمایا عدت کے وقت تک 4 ماہ 10 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بھی بیوقوفی ہے۔ کم کھائیے، بچوں کے ساتھ رہیے۔ اگر سب کچھ کما کے بھی آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو آپ کیا کمائیں گے؟ ان کی لاتوں میں ہی مر جائیں گے، ان کی نظروں سے آپ قتل ہو جائیں گے۔ تو اپنی بیوی کو وقت دینا شروع کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہنوں کو تیری چچیری اور شادیوں میں دیکھو کیسے مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور گھر میں آتے تو ایسے جیسے کریلا نیند چڑھا، بالکل کڑوا تھوکتے اس کو، یہ کیا ہے؟ اور بعض لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بیویوں کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ پھر ان کو ننگا ہو کر گھماتے ہیں، ننگے ہو کر ان کو ٹہلاتے ہیں، ان کے ساتھ نہاتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے ہیں، وہ پھر ان کے موبائلوں پر اسٹیٹس لگتے ہیں، ناچ رہے ہیں بیویوں کے ساتھ۔ کیا بدتمیزی ہے، کیا بے حیائی ہے، بے غیرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوس ہے ایسا شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس ہے ایسا شخص۔ بیویوں کو عزت دینا سیکھیے، ان کو وقت دینا سیکھیے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی۔ یہ بھی کچھ ایسے لوگوں کا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا داروں کا تو حال یہ ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، سوئمنگ پول میں ناچا جا رہا ہے، سوئمنگ پول میں نہایا جا رہا ہے، بیوی بھی ہے، بہویں بھی ہیں، پھر وہ اسٹیٹس پر آ رہے ہیں، اور پھر سارے زمانے کو دکھایا جاتا ہے دیکھو ہماری بے حیائی، دیکھو ہماری بدتمیزی، دیکھو ہماری بے غیرتی، دیکھو ہمارا دیوس پنا، دیکھو ہمارا اسلام۔ اللہ کی قسم لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسے شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ایسے شخص۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره۔ جو لوگ لوگوں کے درمیان بے حیائی، ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب ہوگا۔ یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ میں بھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کتاب میں ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان بڑا دیندار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ کیلیفورنیا کے اندر اپنی بیوی کو کہتا ہے آج چھٹی ہے چلو بیچ پر چلتے ہیں، سمندری کنارے پر جہاں ننگی عورتیں لیٹی رہتی ہیں، اور بیوی کو اس نے کیا برقع اڑایا، گلف پہنایا، جراب، موزے، ساکس وغیرہ سب کچھ پہنایا، اور خود کیا شارٹ سیٹ میں، جو شارٹ ہوتے ہیں بالکل آدھا کچا، اس میں جا رہا ہے۔ اور بے حیائی دیکھیں آپ، بعض لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں اس بات کو لے کر، حضرت امام صاحب بڑی بے حیائی ہے، آدھے کچے میں لڑکیاں گھومتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں گھومتی ہیں، ان سے زیادہ بے غیرت تو ہے، ان سے زیادہ بے حیا تو ہے، کیونکہ تو نے انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور اب یہاں کوٹ کر رہا ہے۔ اور خدا کی قسم تجھے پتا تھا تو نے نظریں جمائی ہی کیوں وہاں پر؟ تیری بے غیرتی کا ثبوت یہ
تھا، تو بے حیا تھا. اگر تو بے غیرت اور بے حیا نہیں ہوتا تو تو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھ کر کے دوسری جگہ کوڈ نہیں کرتا. اور کبھی بھی یہ بات دیکھ لینا، اپنے دل سے پوچھ لینا، جب باحیا آدمی ہوگا وہ اس بات کا شکوہ نہیں کرے گا، بس وہ اتنا کہے گا بہرحال ماحول مناسب نہیں ہے، اس جگہ جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. وہ کیا کہتا ہے، شارٹ جو ہے نیکر پہنے ہوئے ہیں، ٹاپ پہنے ہوئے ہیں، اور وہ نوجوان کیا کرتا ہے، بیوی کو لے کے جا رہا ہے وہاں، اور پھر کہہ رہا ہے دیکھو اس کی یہ دیکھو، اس کی کمر دیکھو، اس کی یہ دیکھو، اس کے وہ دیکھو. اس بیوی کو لے کر کے جا رہا ہے پردے میں قید کر کے. آپ سوچتے ہیں کیا اس طرح آپ کا گھر چل پائے گا؟ کیا سوچتے ہیں آپ کہ آپ جو وہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں، وہ جو چیزیں، آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. بیوی کی حیثیت ایک زمین کی ہے. نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں، اور آپ ایک فارمر ہیں، ایک کسان ہیں، ایک بیج ڈالنے والے ہیں. کیا بیج ڈال رہے ہیں؟ تو بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ لائف کبھی نہیں چلے. اپنے آپ ہی نیکی کے ساتھ زندگی گزاری، اور خدا کی قسم جو نیکی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں آ کر کے کچھ لوگوں نے شکایت کی، اللہ کے نبی ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں شک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بڑی بری بیماری ہے. اس پوائنٹ کو بھی آگے انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ باتیں میں تھوڑی سی اس لیے بیان کروں، پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور نیا کانسیپٹ بیان کروں گا. بیویوں سے ناراض کس طرح ہوا جاتا ہے. ابھی کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ بیویوں کا غلام بنا کے چھوڑے گا یہ مولوی تو اس مرتبہ، پتہ نہیں ٹھان کے آیا ہے. بیویوں نے مجھے ریکویسٹ بھیجی ہے فون کر کے کہ آپ اپنے جمعے کا بیان ذرا ریکارڈ کر لیا کریں. تو میں نے تو سوچا تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کر لوں، لیکن چلو آڈیو سے کام چل جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے نوجوانوں نے شکایت کی، اللہ کے نبی بیویوں کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں، ڈاؤٹس آ رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیں. آپ نے فرمایا دوسری عورتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسروں کی عورتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دو. تمہارے دلوں سے یہ وساوس، یہ خیالات، یہ گندگی خود نکل جائے گی. دوسروں کی عورتوں کے بارے میں امانت دار ہو جاؤ، دوسرے تمہاری عورتوں کے بارے میں امانت دار ہو جائیں گے. اور یہ حکم چونکہ سب کے لیے ہے، آپ نے فرمایا دوسروں کی عورتوں کے بارے میں امانت دار ہو جاؤ. اور جب ہر آدمی ایسا کرے گا کہ میں دوسرے کی بیوی کے لیے امانت دار ہو جاؤں، تو دوسرا خود بخود، اور دوسرا بھی اسی انسٹرکشن کو فالو کر رہا ہے، وہ بھی یہی گائیڈ لائنز فالو کر رہا ہے، وہ بھی میری بیوی کے بارے میں امانت دار ہو گیا، میں اس کی بیوی، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بچی کے بارے میں امانت دار ہو گیا، تو بیماری تو خود بخود دور ہو گئی. یہ تمام تر چیزیں ہیں، اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے.